ہم نے یہ صورت الگ کر دی اپنی مرضی سے بسم اللہ نے. یہ وجہ خود مرتب قرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام تفسیروں میں ملی. وجہ اس کی ایک علت کبیر وغیرہ میں یہ بیان کی کہ یہ کیونکہ اس میں پہلے سے براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بیزاری ہے اور رسول کی طرف سے بیزاری ہے، تو اس لیے بسم اللہ کے مناسب نہیں. ان کے بیزاری کہلانے کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں. یہ ایک وجہ اس کی بیان کی ہے، اصل علت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں کہ اگر کوئی شخص اوپر سے پڑھتا چلا آئے تو درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھے. جیسے مولانا صاحب نے قرات کی آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. لیکن اگر کوئی جہاں سے شروع کرے یا آگے کسی مقام سے شروع کرے تو وہاں بسم اللہ پڑھے. روح المعانی بیان القرآن. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک بعض قرآن کریم میں تراشیدہ عبارت ہے، وہ بات کو یاد بھی ہوگی. کیا ہے؟ ہاں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار. روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ اس کا پڑھنا بدعت ہے، تراشیدہ عبارت ہے، گھڑی ہوئی ہے، سلف صالحین سے منقول. اب آگے بات سنیے. عرب کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ 4 قسموں کا تھا. ایک وہ لوگ تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، لیکن انہوں نے وعدہ شکنی کی، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ بات آئے. لا الہ مدت متعین. تیسرا گروہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا جیسا قبیلہ بنو مدلج، ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور سورت کے نازل ہونے کے وقت ان کے معاہدے میں خازن وغیرہ کے حوالے سے 9 ماہ باقی. تفسیر خازن وغیرہ میں ہے کہ ان کے 9 مہینے باقی تھے. انہی کے متعلق فرمایا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ. چوتھے وہ گروہ تھا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. ایک گروہ کے ساتھ 10 سال کا تھا، انہوں نے وعدہ شکنی. ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ لا الہ مدت معینہ، اور ایک وہ گروہ تھا جن کے ساتھ مدت معینہ تھی. نزول سورت کے وقت کتنے مہینے باقی تھے؟ حوالہ کیا ہے؟ خازن وغیرہ. چوتھا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اس موقع پر فرمایا کہ ان کو اعلان کر کے سنا. باقی 4 مہینے کی اجازت ہے. ہاں، جن کے 9 مہینے باقی ہیں انہوں نے چونکہ وعدہ شکنی نہیں کی، ان کی مدت پوری. 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوئی. کچھ اعلان اس موقع پر، زیادہ تر 9 ہجری کو اعلان کروایا گیا. براءۃ من اللہ و رسول. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جل جلالہ کو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا ہے. اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الناس یوم الحج الکبر. ایک لوگوں کی اصطلاح ہے، وہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ عرفے کا دن ہو، 9ویں تاریخ ہو، جمعہ بھی ہو تو وہ حج اکبر. یہ لوگوں کی خانہ ساز اصطلاح، شریعت کی اصطلاح یہ نہیں ہے. روح المعانی کبیر وغیرہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے عمرہ، اور حج کو حج اکبر. 9 ہجری میں حج فرض ہے، آپ خود نہیں جا سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا
کہ لوگ داخل ہوتے تھے فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہوتے۔ عرب کا رقبہ بڑا وسیع ہے، یہ ہمارا پاکستان کا رقبہ 3,10,000 مربع میل رقبہ ہے، 11.5 کروڑ کی آبادی۔ سعودیہ کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل اور آبادی 1 کروڑ کی بھی نہیں، جن میں تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب بیرونی لوگ ہیں۔ رقبہ بڑا وسیع۔ اب وہ دور دراز سے آتے تھے تو جب آپ کو نہ پائیں تو پھر ان کو کوشش ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے طریقہ بتلایا، آپ خود نہیں جا سکے 9 ہجری۔ اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں عام الوفود اور عام الوفادہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں یہ لفظ آپ کو ملے۔ تو حج اکبر کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمرہ تھا، اب حج۔ کیا؟ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، توبہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، پھر جاؤ گے فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم۔ جہاں ایک بات آپ کے فائدے کی ہے سن لینا، مثل الشاعر کتاب کا نام ہے، متن متین کی ابتدا میں اختصار مثل الشاعر میں ہے، اور اسی طرح تاریخ کامل میں ہے کہ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں، علم نحو، اور اس کا ابتدان بانی اور موجد کو، اس کی وجہ یہ آیت کریمہ۔ پہلے قرآن پاک پر اعراب نہیں ہوتے، جیسے ہماری عربی کی اکثر کتابوں پر اعراب نہیں ہوتے، آپ صرفی نحوی قواعد کے مطابق پڑھتے، اکثر کتابوں پر اعراب نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اعراب نہیں۔ یہ پہلے اعراب کس نے لگائے؟ رائے سنت کے آخر میں ہم نے اس کی بات کر دی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے قرآن کریم پڑھا، اس نے پڑھا بَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ کیا سمجھے آپ؟ رسول ہی پڑھا تو مشرکین پر عطف کر گیا، ہماری طرح اجمی ہوگا بیچارہ کوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے کہ ہماری موجودگی میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو خدا جانے بات کو کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا ابو الاسود الدوئلی، ظالم اس کا نام تھا، ظالم ابن حمد۔ اس کو 3-4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ ایسا کر، بڑا ذہین اور ذکی آدمی ہے تو، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ومضاف الیہ مجرور انحو نحو ھذا، اسی قسم کے قواعد کا قصد کر تو، نحو کے معنی قصد کر، اس کی معنی یہ نحو کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، انحو اے اقصد نحو ھذا اے مثل ھذا، یہ 3-4 جملے ان کی زبان سے نکلے، اس طرح کے آگے تم کہے۔ چنانچہ ظالم ابن عمر نے 67 میں ان کی وفات ہوئی تھی، انہوں نے علم نحو کے موٹے موٹے قاعدے ایجاد کیے۔ تو بانی موجد علم نحو کا ظالم ابن عمر۔ صرف کا موجد ہے معاذ ابن مسلم الحرا، جیسے کہ مفتاح السعادہ اور مصباح السیادہ وغیرہ۔ اچھا، تو اصل وجہ یہ۔ پھر اس کے بعد ابو الاسود الدوئلی نے قرآن پاک پر اعراب، اور
دوسرا قول تاریخی یہ ہے کہ یحییٰ ابن یعمر نے حجاج ابن یوسف ثقفی کے حکم سے یہ لگا، بعض رائے امت کے آخر میں ہم نے کر دیے بحوالہ شوق تو لے لیا۔ فرمایا اگر تم نے اعراض کیا فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے، کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری۔ تو یہ برات ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے مشرکوں میں سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے کمی نہیں کی، بنو مدلج قبیلہ، تو انہوں نے تمہارے خلاف کسی کو مدد بھی نہیں دی، ان کی مدت پوری، وہ 9 ماہ باقی تھے بقول خازن رحم اللہ تعالی اس کو پورا۔ ان اللہ یحب المتقین، جب عزت کے مہینے گزر جائیں، اشہر الحرم سے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 4 مہینے وہ ہیں، بعض یہ کہتے نہیں یہ طے شدہ باتیں ان میں لڑائی ممنوع تھی، حرام تھی، جب گزر جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، ہر گھاٹ میں، ہر تاک میں، ہر مقام پر دے، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات دیں، فخلوا سبیلہم، پھر چھوڑ دیں۔ ان اللہ غفور وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہاں ایک نحوی اشکال، نحوی اشکال یہ ہے کہ ان جو ہے حرف شرط اور حروف شرط یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسماء پر نہیں داخل، جہاں احد اسم ہے اس پر داخل۔ کافی تک کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، جامی میں پڑھا کہ یہاں فعل محذوف ہے، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آگے استجارہ کا اس کی تفسیر کرتا ہے، اگر پناہ لے تو اس کے کوئی مشرکوں میں سے تو اس کو پناہ دے، حتیٰ کہ اللہ کا کلام سن لے، ٹھنڈے دل سے اس کو اللہ کا کلام سنا، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دے، جبر نہ کرو، ترغیب ہے، تبلیغ ہے، وہ کرو، اس لیے کہ وہ قوم لا یعلم، تو ان کو سمجھا دو، پھر اس کے بعد جو چاہیں کریں۔ کیسے ہوگا مشرکوں کے لیے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، مگر وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فما داما، جب تک کہ وہ مستقیم رہیں تمہارے لیے تو تم بھی ان کے لیے سیدھے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے متقین۔ کیسے ان کا وعدہ ہوگا اگر وہ غلبہ پاتے تم پر، لا یرقبوا فیکم، نہیں نگرانی کرتے، لحاظ کرتے تم میں، الا قرابت داری کا اور نہ ذمہ داری، راضی کرتے تمہیں اپنے منہ سے اور انکار کرتے ان کے دل، اور اکثر ان کے نافرمانے۔ انہوں نے خرید لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل کو، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، بے شک بری ہے وہ کاروائی جو کرتے ہیں۔ لا یرقبون، نہیں لحاظ رکھتے وہ کسی مومن کے بارے میں، الا قرابت داری کی اور نہ ذمہ داری کی، اور وہ لوگ تجاوز کرنے والے۔ بس اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں، دیں زکات، بس بھائی ہیں تمہارے دین میں، اور ہم تفصیل کی آیتیں بیان کر کے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور اگر توڑیں اپنی قسموں کو بعد اپنے وعدے کے، اور تان کرے تمہارے دین میں، پس لڑو تم کفر کے پیشواؤں سے، بے شک وہ جو ہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں، اس لیے لڑو تاکہ وہ باز آئے۔ کیا بھی لڑتے تم اس قوم سے جنہوں نے توڑی اپنی قسمیں، اور انہوں نے ہم منہ قصد کیا اخراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، اور انہوں نے ہی ابتدا کی تم پر پہلی مرتبہ۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر ہو تم نہیں لڑو ان سے، اللہ سزا دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور ان کو رسوا کرے گا، اور مدد کرے گا تمہاری ان پر، اور شفا دے گا مومن قوم کے سینوں کو، اور دور کر دے گا مومن قوموں کے غیظ اور غضب کو، اور رجوع فرمائے گا اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے ورے، اور نہ رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ ولیجتاً رازدان، واللہ خبیر بما تعملون۔
ربط اوپر ذکر تھا کہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مدت تک ان کی پوری کرو، باقی ان کو اعلان کر دو کہ 4 مہینے تک مہلت۔ آگے بتانے کہ مشرک کا معاہدہ ہوتے ہی مشرک ہو اور اس کا وعدہ ہو، کیسا یکون للمشرکین عہد، ان مشرکوں کے وعدے کرتے وہ تو تار عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے، داؤ لگاتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، کیوں؟ جب دل میں خدا خوفی نہ ہو، قاعدوں کی پابندی نہ ہو، وہ کیا وعدہ؟ کوئی وعدہ۔ ہاں مگر وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، قبیلہ بنو مدلج، مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کے رقبے سے، ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ قائم رہیں تم بھی قائم۔ یہ قبیلہ بنو مدلج جس کا ذکر ہوتا ہے، ان اللہ یحب کیفا یکون لہم عہد، ان کا وعدہ کیسے ہوگا اگر وہ تم پر غلبہ پاتے تو نہیں خیال رکھتے۔ یہ اللہ حرف استثناء نہیں، علن اسم ہے بمعنی قرابت، ایک ہوتا ہے اللہ حرف استثناء، وہ حرف، یہ علن اسم ہے بمعنی قرابت، اور نہ ذمہ داری کا خیال رکھتے، تمہیں منہ سے راضی کرتے دل ان کے انکار کرتے، اکثر ان کے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو خریدا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں سمجھنے سے دنیا و ما فیہا، پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں، مچھر کے پر کی حیثیت بھی رکھتی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ، اللہ کے راستے سے روکتے، بری کارروائی کرتے، وہ مومنوں کے بارے میں نہ قرابتداری کا خیال رکھتے نہ ذمہ داری کا تجاوز کرتے، توبہ کرنے کفر شرک سے، نماز قائم کریں، زکات دیں، فاخوانکم، خبر ہے مبتدا محذوف کی، فہم اخوانکم، جلالین تک میں آپ کو ملے گا، وہ تمہارے بھائی۔ ہم تفصیل سے آتے بیان کرتے لکھو بھی، اگر قسمیں توڑ دیں وعدہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تان کریں، اور پہلے 6 پارے میں آپ پڑھ چکے کہ انہوں نے تمہارے دین کو مسخرہ کھیل بنایا، دین میں تان کرتے ہیں، کافر کب باز آتے؟ تو لڑو، ائمہ امام ان کی جمع پیشوا، مقتدا، لیڈر، کفر کے جو لیڈر ان سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار، کیوں لڑو؟ قاتلوا قلت لعلہم ینتہون، تاکہ ان کاروائیوں سے بات۔ اے مومنو، کیوں نہیں لڑتے اس قوم کے خلاف جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا قصد کیا؟ کل آپ پڑھ چکے ہیں ان کا قصد تو شہید کرنے کا تھا، لیکن وہی شہید کرنے کا منصوبہ آپ کے نکلنے پر منتج ہوا۔ کل ہے نا یمکر بک الذین کفروا، تو ان کا منصوبہ تو شہید کرنے کا تھا، لیکن وہی ان کا منصوبہ آپ کے نکلنے کا سبب ہوا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ تم پر کی کہ مدینہ طیبہ میں قرظ ابن جابر نے حملہ کیا اور یہ نکالنے کا طریقہ۔ اے مومنوں سے مت ڈرو، فاللہ حق تحسن کرتی، لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور مومن قوم کے دلوں کو شفا دے۔ انسان کا سبھی مزاج ہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے دشمن کو مارے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ توبہ کرے اور رجوع فرمائے گا جن پر چاہے گا، ان کافروں میں جن کی قسمت میں ایمان ہے، ان کو ایمان نہیں، واللہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت میں، گو مگو کی حالت میں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا علم ظہور کے طور پر ان کو جنہوں نے جہاد کیا، مجاہدین کو رب نہیں جانے، اور ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو رازدان نہیں بناتے۔ ولاجہ جلیجو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسری قوم میں جا کر کے حالات کا جائزہ لے اور ہو مخبر، جاسوس، وہ داخل ہو کر کے معلومات حاصل کرے گا۔ آج کل کی اصطلاح میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاسوس۔
نہ جاسوس تو عربی لفظ ہوا نا، ہاں CID نہ کچھ اور لفظ، ہاں اچھا تو ولا کا جلے جو کہ مانے داخل ہونا، ان میں داخل ہو کر کے کرنا. ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو گواہی دیتے ہوئے اپنے نفوس پر کفر کی. وہ اولئک وہ لوگ ہیں حبط ہو چکے ان کے اعمال اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں. پختہ بات ہے آباد کرتے اللہ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور قائم کی نماز اور دی زکات اور نہ ڈرے مگر صرف اللہ تعالیٰ. بس قریب ہے کہ وہ لوگ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ. کیا بنایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کرنا وہ شخص کی طرح جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کے اس میں فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ لوگ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند اللہ کے ہاں. واولئک هم الفائزون، وہی کامیاب. اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور رضا کی اور جنات ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں نعمتیں ہوں گی مقیم دائم، خالدین فیہا، ان جنات میں ہمیشہ رہا کریں گے ان میں ابداً ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اجر عظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر پسند کریں کفر کو ایمان، اور جس نے دوستی کی ان کے ساتھ تم میں سے بس وہ لوگ ظالم. تو کہہ دے اگر ہیں تمہارے آبا اور ابناء اور بھائی اور بیویاں اور برادری تمہاری اور وہ مال ایک طرف تم ہوا جن کو تم نے کمایا اور تجارت کہ تم خوف کرتے ہو کسادوں کے کھوٹے ہونے کا اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی سبیلی سے زیادہ محبوب ہیں. بس انتظار کرو جہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ربط اوپر جب اس کا ذکر تھا کہ تم کافروں سے لڑو